السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ تمام باتیں آپ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کس حکم کو فرض کہا جاتا ہے، فرض کہتے کسے ہیں، فرض میں اور واجب میں کیا فرق ہے، آج میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہی عرض کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں۔ بعض احکام تو پوزیٹیو پہلو سے ہوتے ہیں اور بعض احکام نگیٹو پہلو سے ہوتے ہیں، اور ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے جو بیچ میں ہے، یعنی اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو احکام پوزیٹیو پہلو سے ہیں وہ بھی پھر 4 طرح کے حکم ہیں۔ نمبر 1 پر فرض ہے، نمبر 2 پر واجب ہے، نمبر 3 پر سنت مؤکدہ ہے، اور نمبر 4 پر مستحب ہے۔ یہ 4 جو عمل ہیں یہ پوزیٹیو پہلو سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں پوزیٹیو پہلو میں ہیں، اور پھر 3 حکم اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو نگیٹو پہلو میں آتے ہیں۔ نمبر 1 پر ناجائز اور حرام ہے، نمبر 2 پر مکروہ تحریمی ہے جو پہلے نمبر سے تھوڑا سا کم ہے، اور نمبر 3 پر مکروہ ہے جو نمبر 2 سے تھوڑا سا کم ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو نگیٹو پہلو میں آتے ہیں، اور جو بیچ میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اس حکم کو مباح کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ جائز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو اسلام کے اندر مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام میں سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ فرض ہے۔ فرض اس حکم کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فرض کہا جاتا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو۔ نص قطعی کسے کہتے ہیں؟ نص قطعی کہتے ہیں قرآن کریم کی واضح آیات کو، اور احادیث نبویہ جو مضبوط احادیث ہوتی ہیں ان کو۔ ان 2 چیز سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو فرض کہتے ہیں جو چیز نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن کریم کی واضح آیات سے یا پھر احادیث میں بھی مضبوط احادیث سے، تو اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ اور فرض کا حکم کیا ہے، فرض کا عمل کیا ہے؟ فرض کا عمل اور فرض کا حکم یہ ہے کہ آپ کو اس کو ہر حال میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 2-3 حالات ایسے ہیں جن میں آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، باقی اکثر و بیشتر باقی تمام حالات میں یہ فرض کسی بھی حال میں ٹلتا نہیں ہے۔ فرض کو کرنے والا بہت بڑا ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور نہ کرنے والا بہت بڑا گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرض حکم کا انکار کر دیتا ہے تو وہ شخص اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نص قطعی سے ثابت شدہ حکم کو فرض کہا جاتا ہے، جبکہ واجب جو ہے اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے جو نص قطعی سے نہیں بلکہ نص ظنی سے بھی ثابت ہو، اس کو واجب کہتے ہیں۔ نص ظنی کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کریم کی متشابہ آیات ہیں، یہ احادیث نبویہ میں جو مضبوط احادیث سے تھوڑے سے کم درجے پر احادیث ہوتی ہیں ان کو نص ظنی کہا جاتا ہے۔ تو جو چیز نص ظنی سے ثابت ہو وہ واجب کہلاتی ہے۔ واجب عمل کے اعتبار سے تو بالکل فرض کی طرح ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو بہت بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے، آپ گناہگار ہوں گے۔ ایک تھوڑا سا فرق ہے فرض میں اور واجب میں۔ تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ فرض کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص واجب کا انکار کر دے تو وہ شخص کافر نہیں ہوتا۔ بس یہی فرق ہے فرض میں اور واجب میں، باقی عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ کرنے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا، یہ فرق ہے فرض میں اور واجب میں۔ تو فرض وہ ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو نص ظنی سے ثابت ہو۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ 2 احکام صحیح طور پر سمجھ میں آ گئے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔